صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ بجلی گیس کی عدم دستیابی، بلند شرح سود اور ڈالر کی قیمت میں اضافے کے باعث صنعتی پیداوار مشکلات سے دوچار ہے۔ سپر ٹیکس کے برآمدی سیکٹر پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ہوزری مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے چیئرمین جاوید بلوانی صاحب۔ جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ نے آج نیوز کے لیے وقت نکالا۔ کیا کہیں گے، صنعتی شعبے کی کارکردگی تو بہتر رہی ہے، تو اب کیا صورتحال ہے اس شعبے کی؟ دیکھو، ایکسپورٹ انڈسٹری کی جو گروتھ تھی اس کی کئی وجوہات تھی۔ ایک تو جو پچھلی گورنمنٹ جس نے ہمیں ہمارے ڈی ایل ٹی ایل کے پیسے جو کئی سالوں سے جمع ہوئے تھے، وہ ہمیں انہوں نے کیے پیمنٹ، اور انہوں نے اتنی پیمنٹ کی کہ اس سے پہلے جو دو گورنمنٹ تھیں، پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، ان دونوں گورنمنٹ نے جتنی پیمنٹ کی تھی اور ان کے زمانے کے جو پیسے بچے ہوئے تھے ایکسپورٹرز کے، وہ بھی ہمیں پیمنٹ کی، اور بہت بڑا ایکسپورٹروں کا لیکوڈیٹی کا مسئلہ حل ہوا۔ دوسرا یہ کہ سیل ٹیکس کے پیسے ہمارے پھنسے ہوئے تھے، اس کو انہوں نے پہلے ایک سال تو بہت تنگ کیا اس گورنمنٹ نے، بعد میں انہوں نے اس کو اسموتھ کیا، وہ ایک وجہ تھی۔ ایک وجہ سب سے بڑی جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے ریجنل کمپیٹیٹیو کنٹریز کے جو یوٹیلیٹی کے ٹیرف ہیں، آپ اس کے برابر لیول پلینگ فیلڈ دیں ہمیں۔ تو انہوں نے لیول پلینگ تو نہیں دی، بٹ ہم کو ریڈیوس ٹیرف کیا، جس کو لوگ کہتے ہیں سبسیڈی، حالانکہ وہ لیول پلینگ کے لیے ہمیں دیا گیا۔ وہ لیول پلینگ کے جو 9 سینٹ اور $6.5 آر ایل این جی تو صرف پنجاب میں دی گئی، اور سندھ کے ایکسپورٹر، کراچی کے ایکسپورٹر کو نہیں دیا گیا۔ اگر وہ بھی یہاں $6.5 دیتے تو اور ایکسپورٹ بڑھتا مزید۔ اور سب سے ایک اللہ کی طرف سے مہربانی تھی کہ کووڈ جو ہے اس کے اندر پاکستان کے اندر کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، جو ہمارے کمپیٹیٹیو کنٹریز تھے ان کے یہاں جیسا نقصان ہوا۔ اور پھر ہماری گورنمنٹ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، اس سے ہماری انڈسٹری چلتی رہی، اور بائرز جو ہیں ان کو ہم مال ایکسپورٹ کرتے رہے۔ تو یہ 4 6 7 چیزوں کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ کی اتنی بڑی گروتھ ہوئی کہ آپ پوری تاریخ اٹھا لیں، پاکستان کی اتنی بڑی گروتھ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اب اس گروتھ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے جو چیزیں پریویس گورنمنٹ نے کی ہے، وہی چیزیں اگر مینیج یا مینٹین کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ بڑھے گی۔ اگر وہ مینیج اور مینٹین نہیں کریں گے وہ ساری چیزیں، تو ایکسپورٹ کم ہوگی۔ تو جاوید صاحب، بجلی گیس کی عدم دستیابی، بلند شرح سود نے صنعتی شعبے پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انڈسٹری چلے اس حالت میں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کل پوری دنیا فنگر ٹپس پہ، اور ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور ہمارے بائرز جو ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے انہوں نے بجلی، گیس اور یہ ڈالر گھڑی فلیکچویٹ ہو رہا ہے ہر روز، یہ اس میں آپ کوئی کاروبار کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کا بی پی ہائی اور لو ہوتا رہے تو آپ اسپورٹس کھیل سکتے ہیں، آپ واک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کاروبار جب کر سکتے ہو جب اسٹیبلٹی ہو، آپ کے ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلٹی ہو، آپ کی یوٹیلیٹی کے پرائز جو ہیں آپ کے کمپیٹیٹیو کنٹریز سے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، سمجھے؟ تو یہ سب چیزیں ہوں گی تو آپ کام کر سکتے ہو۔ آپ کی ہر چیز، ہر پیرامیٹر فلیکچویٹ کر رہے ہو، آپ کاروبار کیسے کریں گے؟ اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں، میں اتنی محنت کروں، اتنی لیبر کو تنخواہ دوں، اتنے 40 ڈپارٹمنٹ کو منہ دوں، اور بائر کے الگ مسئلے، شپمنٹس کے الگ مسئلے، بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے الگ مسئلے، اور میں اس کے بعد پروفٹ جو ہے میرا وہ 4%، 6%، 8% پروفٹ جو بھی ہوتا ہے وہ ہو، تو میں بے وقوف ہوں؟ میں یہ کام کروں، بینک میں پیسے رکھ کے خاموشی سے گھر میں نہیں بیٹھ جاؤں، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دوں؟ بھائی 15% آپ مجھے بتائیں کیسے کام کرے گا آدمی اس میں؟ ایسا کون سا کاروبار ہے کہ آپ 15% اور 20%، اور اس وقت دنیا میں جہاں ریسیشن ہے آپ کون کما سکتا ہے اتنے پیسے؟ تو اس وقت اچھا پاکستان کے اندر جو اتنا ڈالر فلیکچویٹ ہوا ہے، اس میں سب سے زیادہ پیسہ کس نے کمایا آپ کو معلوم ہے؟ پاکستان کے اندر جب کووڈ پھیلا سب سے زیادہ پیسہ کس نے کمایا؟ لیبارٹری نے، ہاسپٹلز نے۔ پھر ابھی جو فلیکچویٹ ہو رہا ہے ڈالر، اس میں سب سے زیادہ پیسہ کس نے کمایا؟ بینک نے۔ بینک نے اتنا پیسہ بنایا ہے،
اور سب سے بڑی بات کیا ہے, یہ سنگل ونڈو پاکستان سنگل PSW جب سے شروع ہوا تو لوگ بیچارے ایکسپورٹرز جو ہے بینک میں اپنا پروسیڈز آتی تھی وہ ٹرانسفر نہیں کرا سک رہے تھے, کیونکہ اس کے اندر جو ہے پاکستان سنگل ونڈو میں اس کا آپشن ہی نہیں ہے. ویسے پاکستان سنگل ونڈو سے پہلے یہ تھا کہ ہمارا بینک اگر ہم کو ریٹ کم دیتا تو ہم دوسرے بینک میں چلے جاتے تھے. تو اتنی اچھا کوئی مانیٹرنگ پالیسی کیا کوئی چیک کر رہا تھا بینک کتنے پیسے کما رہا ہے, بینک کیا کیا کر رہا ہے ایکسپورٹروں کے ساتھ؟ بینک نے جتنا پیسہ بنایا آپ ان کی آپ اکاؤنٹ چیک کر لیں, جتنا پیسہ بینک نے کمایا کسی انڈسٹری نے نہیں کمایا پچھلے. اچھا جاوید صاحب, سپر ٹیکس پر صنعتی شعبے کے تحفظات ہیں کیا یہ ٹیکس صنعتی ترقی پر اثر انداز ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے کہ ڈوبتے کو ایک دھکا اور دو. یہ تو ویسا حساب ہے کہ 40 ارب روپے دیے ہیں اور 150 ارب روپے لے لیں گے ہم سے. آپ مجھے یہ بتائیں, ہم نے فورن ایکسچینج کما کے دیا, 26% ایکسپورٹ بڑھا کے دیا جو تاریخ میں کبھی نہیں پڑا. ہم نے امپلائمنٹ جنریٹ کر کے دی, ہم نے ٹیکس دیا, ہم نے الائڈ انڈسٹری چلائی, پھر اس کی ہم کو شاباشی دینے کے بجائے ہمیں سزا دی جا رہی ہے کہ سپر ٹیکس دو. بھائی آپ ان سیکٹر سے لو جنہوں نے جو جیسے بینک ہے, آپ صحیح لے رہے ہو بینک سے, سمجھے, یا ٹیکس نیٹ بڑھاؤ اپنا, آپ دوسری جگہ پہ جائیں, دوسرے مینیو. آپ ایکسپورٹرز کو مار رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا مقصد کیا ہے؟ ایکسپورٹرز کو پوری دنیا کے اندر گورنمنٹ اور وہاں کے پولیٹیشین وہاں کے سب لوگ سلوٹ کرتے ہیں. ہمارا ملک ایسا ہے کہ ایکسپورٹرز کو برباد کرتے ہیں. ایکسپورٹرز کے اگینسٹ جس کو دیکھو بغیر سوچے سمجھے کہ ان کو آپ ریڈیوس ٹیرف دے رہے ہو, سبسیڈی دے رہے ہو. ارے سبسیڈی نہیں ہے, جب آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ کیوں یہ باتیں کرتے ہو؟ میں نے کئی دفعہ میڈیا کے لوگوں کو دیکھا ہے, کئی دفعہ میں نے پولیٹیشین کو دیکھا ہے, وہ بولتے ہیں ان کو سبسیڈی دی جا رہی ہے. ارے سبسیڈی کس کو؟ لیول پلینگ فیلڈ کیا سبسیڈی ہوتی ہے؟ صحیح جاوید صاحب, ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گی کہ صنعتوں کی موجودہ صورتحال میں کیا برآمدی شعبہ اپنی بہتر کارکردگی برقرار رکھ سکے گا؟ دیکھیں, ہم نے تو یہاں میٹنگ بلائی تھی اور ہمارے لوگ تو باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسرے کنٹریز کو لکھو کہ وہ ہمیں کیا فیسیلیٹیٹ کریں گے ہم اپنی انڈسٹری اگر شفٹ کریں. ہماری ایسوسیشن باقاعدہ لیٹر لکھ رہی ہے کوئی 7-8 کنٹریز کو کہ اگر ہم اپنی انڈسٹری آپ کے ایریا میں لائیں تو آپ بجلی کیا دام دیں گے, گیس کیا دام دیں گے, ٹیکس ہالیڈے کیا کریں گے, ہمیں کیا فیسیلیٹیز دیں گے. تو یہ اگر اچھی فیسیلیٹیز ملیں گی انڈسٹریاں شفٹ ہو جائیں گی یہاں سے. اچھا, برآمدات میں اضافہ کس طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے جاوید صاحب بحیثیت صنعت کار؟ آپ کے پاس کیا تجاویز ہے؟ دیکھیں, آپ ہمیشہ آپ کی جو پالیسی تھی جس سے آپ کی گروتھ ہو رہی ہے آپ اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے. سیدھا آسان کام ہے, سمجھے, کہ وہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس اپنی عقل نہ ہو نا تو کسی عقل مند کے پیچھے لگ جاؤ, اس کی نقل شروع کر دو تو آپ صحیح راہ پہ چلے جاؤ گے. یہ سیدھی بات ہے یار. آپ نے دیکھا ایک چیز میں ہم سکسیس ہو رہے ہیں, اس کو کنٹینیو رکھو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جاوید بلوانی صاحب آج نیوز سے بات کرنے کے لیے.